میرے حضرت والا حضرت شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صدر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کبھی نگاہ کو غلط جگہ پر اٹھنے کا تقاضا دل میں پیدا ہو، داعیہ پیدا ہو، تو ذرا یہ تصور کر لو کہ اگر اس وقت میرا باپ دیکھ رہا ہو مجھے اس حالت میں، کیا پھر بھی میں یہ نگاہ یہاں پر رکھوں گا؟ کسی ناجائز نامحرم کو گھورنے کا دل چاہا اور دل میں تقاضا پیدا ہوا، لیکن فوراً پتہ چل گیا کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، یا میری اولاد مجھے دیکھ رہی، یا میرے شاگرد مجھے دیکھ رہے ہیں، یا میرا استاد مجھے دیکھ رہا ہے، کیا پھر بھی رہے گی نگاہ وہاں؟ وہ تقاضا کہاں جائے گا اس وقت؟ وہ تقاضا باوجود دل میں شدید تقاضا ہونے کے ایک دم سے آدمی نگاہ ہٹا لے گا۔ کیوں ہٹا لے گا؟ اس واسطے کہ جانتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھے، اور وہ اس کو دیکھنے کے کتنا مجھے برا سمجھے گا کہ یہ کتنا بد نظر آدمی ہے، وہ چاہے باپ ہو یا اولاد ہو یا شاگرد ہو یا استاد ہو یا شیخ ہو یا کوئی ہو، فوراً نگاہ ہٹا لے۔ یہ آخر کیسے ہٹا لی؟ یہ تم کہہ رہے ہم سے بنتا نہیں ہے، ہمیں طاقت نہیں ہوتی نگاہ ہٹانے کی، اس وقت کیسے ہٹا لی؟ اس وقت ہٹائی کہ نہیں ہٹائی؟ معلوم ہوا کہ اختیار میں تھا، معلوم ہوا کہ ہمت کرنے کی دیر تھی، ورنہ یہ کام ہو سکتا تھا۔ جب وہ باپ کو دیکھنے کی وجہ سے، بیٹے کو دیکھنے کی وجہ سے، اولاد کو، شاگردوں کو دیکھنے کی وجہ سے نگاہ کو ہٹا سکتے ہو، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تمہیں آنکھ کی، وہ جب دیکھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہمت پیدا نہیں ہوتی ہٹانے کی۔ جبکہ اگر فرض کرو کوئی اور دیکھے، انسانوں میں سے کوئی دیکھے، تو زیادہ سے کیا ہوگا؟ برا سمجھے گا نا کہ بھئی یہ بڑا خراب آدمی ہے، بس، اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ برا سمجھے گا بلکہ عذاب بھی ہوگا، اس کو سزا ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ بعض اوقات دنیا میں مل جاتی ہے، بعض اوقات آخرت میں اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرما دیتے ہیں، ملے گی سزا۔ اس کے باوجود کیوں ہمت پیدا نہیں ہوتی؟ بات کر یہ ہے کہ مسئلے کی اہمیت دل میں نہیں، اہمیت دل میں بیٹھ جائے تو سب ہمت پیدا ہو جائے گی۔ اہمیت کی کا فقدان ہے، اہمیت کی کمی ہے، اس کی وجہ سے ہمت کا استعمال نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے یہ ایسے نہیں ہوگا، محض آرزوؤں سے نہیں ہوا کرتا، تمناؤں سے نہیں ہوا کرتا، ہائے ہائے کرنے سے نہیں ہوتا، کچھ عمل کرنا پڑتا ہے۔ آرزوؤں سے بنا کرتی ہیں تقدیریں، کہیں ہمارے حضرت شعر پڑھا کرتے تھے کہ آرزوؤں سے کہیں تقدیریں بدلا کرتی ہیں۔ تھوڑا سا ہمت کرو، اور جب ہمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے میں جو کوشش کرتے ہیں ہم ضرور اٹھا کر لے جاتے ہیں اپنے راستے کے اوپر۔ تو یہ اس آنکھ کی خیانت سے بچ۔ اور اس کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ جب کبھی آدمی گھر سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگ کر نکلے۔ ایک تو بھائی جب آدمی گھر سے نکلے تو اس میں مسنون ذکر ہے بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب گھر سے نکلو یا اپنے قیام گاہ سے نکلو تو یہ کہو بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض روایتوں میں اور الفاظ بھی آئے ہیں بسم اللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لیکن اگر اتنا ہی یاد کر لیں بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہہ کر نکلے، پھر نکلتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اللہم انی اعوذ بک من خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہم انی اعوذ بک من خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ میں آپ سے آنکھوں کی خیانت سے پناہ مانگتا ہوں آپ کی، اے اللہ مجھے اپنے پناہ میں لے لے، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں جب باہر نکلوں تو میری نگاہ کی حفاظت کر، مجھے توفیق عطا فرما، مجھے ہمت عطا فرما، مجھے حوصلہ عطا فرما۔ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور
مانگ کر پھر جب نکلو تو قرآن کریم فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، جب وہ نکلے تو اپنی آنکھوں کو نیچا رکھ کے نکلو، اپنی آنکھوں کو نیچا کرو، دائیں بائیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، نیچے رکھ کے چلو۔ www.darsequran.com